آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کافروں نے انتہائی تکلیف والا، سختی والا، ظلم والا، تشدد والا معاملہ کیا۔ عتبہ نامی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کو کافروں کی طرف سے آفر پیش کر رہے ہیں کہ ہم سارے سردار جو ہیں وہ آپ کے لیے جتنا مال آپ کو چاہیے وہ پیش کرتے ہیں، آپ اپنی نبوت اور اللہ کا پیغام چھوڑ دیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین پر آ جائیں۔ دوسری آفر کہ ہم آپ کے لیے اپنی عورتیں پیش کرتے ہیں، جیسی خوبصورت حسین جمیل عورت چاہیے ہم آپ پر پیش کرتے ہیں، آپ اپنے نبوت اور اپنے دین کو چھوڑ دیں اور ہمارے آباء و اجداد کے مذہب پر آ جائیں۔ تیسری پیشکش کرتے ہیں کہ اگر آپ کی خواہش ہے کہ مجھے سردار بنا دیا جائے، ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بھی مانتے ہیں، آپ نبوت کی دعوت چھوڑ دیں۔ جب انہوں نے ساری باتیں کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، عتبہ کیا تیری بات مکمل ہو گئی؟ عتبہ نے جواب دیا، میری بات مکمل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورۃ حامیم السجدہ کی ابتدائی 10-12 آیات تلاوت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اس چیز کا واضح اظہار فرماتے ہیں، بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ جو مین اہم الفاظ ہیں وہ دعوت کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس چیز سے انکار اور اعراض وہی کرتے ہیں جو میری بات کو سنتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ جب عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سنا تو اب عتبہ وہ عتبہ نہ رہا، کافروں کے اندر آ کر فوراً کہنے لگا، میں نے اس کا آج کلام سنا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ جادوگر ہے، نہ وہ مجنوں ہے، اور نہ ہی جو وہ کلام سناتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، وہ کلام واقعتاً کلام خدا ہے۔ جب عتبہ نے یہ بات کہی تو اب سارے سردار کہنے لگے، عتبہ تو بھی بے دین ہو گیا، تو نے بھی اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3 حربہ۔ پہلا حربہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہیں کہ یہ اپنی نبوت سے باز آ جائے۔ دوسرا حربہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی کوشش کی کہ عورتیں دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، سرداری دیتے ہیں تو اپنی دعوت کا سلسلہ چھوڑ دے۔ تیسرا حربہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اچھا پھر اگر تم نہیں مانتے تو ایسے کرو، سال کے اندر 12 ماہ 6 ماہ تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، پھر 6 ماہ ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کچھ سوچنے لگے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہہ دیجئے کہ یہ کافروں کو فرما دیں، قل آپ فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کرتا ہوں، نہ تم میرے رب کی عبادت کرو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے رب کی عبادت کرو، نہ میں تمہارے رب کی، تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں اس حالت میں آتا ہوں کہ تمہارے بتوں کی عبادت کرنے والا بن جاؤں، نہ تم اس بات پر آؤ کہ تم میرے اللہ کی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ کے حکم سے یہ الفاظ نہ فرمائے ہوتے اور اب یوں سمجھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں نا، ان کو میرے اللہ نے اب ہدایت نہیں دینی تھی، جس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ان تک پہنچائے کہ ما عبدتم، تم میرے رب کی بھی عبادت نہ کرو۔ آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی، اب کافر انتہائی غصے میں آ گئے، سارے حربے ناکام ہو گئے،
ساری سازشیں ناکام ہو گئی، سارے پلان بالکل چوپٹ ہو کر رہ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا کوئی پروپیگنڈا کامیاب نہ ہوا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنی کا اتر آتے ہیں اور اس دشمنی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچا کر کرتے ہیں۔ وہ انداز رکھتے کیا ہے؟ تکالیف پہنچانے سے پہلے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے ایک قدم اور اٹھایا کہ جو قریش کے سردار تھے نا، وہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، جنہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی ان کے پاس گئے۔ وہاں جا کر ان سے مشورہ کیا کہ ایک شخص ہے وہ وہاں آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ کا آخری نبی ہوں، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو جو یہودیوں کے علماء تھے انہوں نے ان سرداران قریش کو، مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ تم اس شخص سے 3 سوال کرو، اگر وہ تینوں 2 سوالوں کے جواب دے دے اور تیسرے سوال پر خاموشی اختیار کرے، اگر وہ شخص پہلے 2 سوالوں کا جواب دے دے اور تیسرے سوال پر خاموشی اختیار کرے تو وہ واقعتاً اللہ کا رسول ہے۔ اب وہ سوال کیا تھے؟ پہلا سوال تھا، انہوں نے علماء جو یہودیوں کے علماء تھے کہا کہ تم نے جا کر اس سے پوچھنا ہے کہ وہ غار والے لوگوں کا واقعہ کیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ ذوالقرنین شخص کون ہے اور ذوالقرنین کی حکومت کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ ان سے پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے۔ انسان کے اندر روح ہوتی ہے نا، انسان کے اندر جو روح ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے، یہ سوال انہوں نے 3 کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا۔ پہلا سوال ہوا تو پہلے سوال پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں اس کا کل جواب دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ اگر میں کل تک انتظار کروں اللہ کی طرف سے وہی آ جائے گی تو میں ان کو جواب دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل تک کہنے پر وہی اتار دی۔ میرا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تربیت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ اس چیز کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہیں جو آپ کو کل کا معلوم نہیں ہے، بلکہ آپ انشاءاللہ کے الفاظ بولیں۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ چاہے گا تو میں کل تمہیں جواب دے دوں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پوزیشن کے اندر چند روز گزر جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے اصحاب کہف کا واقعہ بھی اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی۔ جب تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ روح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کا حکم نہیں فرمایا، اور میں ساتھ اتنا بتا دوں کہ میرا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ روح اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، جس کے اندر آ جائے وہ زندہ رہتا ہے اور جس کی نکال لی جائے وہ اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھی بھیجی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو روح کے بارے میں فرما دیجئے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک حکم ہے، امر ہے، اور اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا، بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا ہے۔